نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ حجامہ ضرور کروایا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ لگوا لیا کرتے تھے، اور چاند کی 17 تاریخ کو عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس سے انسان کی نگاہ روشن ہوتی ہے، سر ہلکا ہو جاتا ہے، تو یہ فائدے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الحجم شفاء، یعنی حجامہ میں شفا ہے۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ ہوتے ہیں یہ حجامے کے بارے میں، تو میں آپ سے کلیئر کروانا چاہتا تھا۔ بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں کیا حجامہ کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ حجامہ خون نکالنے کا نام ہے، لیکن اصل میں حجامہ جو ہے وہ خون نکالنے کا نام نہیں بلکہ فاسد خون نکالنے کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 20 پوائنٹ بھی کرتے ہیں، کسی کو آج تک کمزوری نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خون عطیہ کرنا بہتر ہے حجامے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک آپ کا وہ خون ہے یا وہ بلڈ ہے جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ جو خون ہے وہ آپ کی شریانوں کے اندر چل رہا ہے، جس کو دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور واپس پھر سک کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خون آپ عطیہ وہی خون کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ شریان سے ہوتا ہے۔ اور حجامہ کے حوالے سے بات کریں تو حجامہ میں ہم وہ والا خون نہیں نکالتے، بلکہ یہ فاسد خون ہوتا ہے جو جلد کے نیچے جام ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں یا ایکسٹرا فیٹ ہوتی ہے یا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ، فاسد چیزیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ۔ کمزور لوگ بھی یہ حجامہ کروا سکتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کمزور لوگوں کا اپنا ایک علیحدہ سے سیشن، اب جس طرح ہمارے پاس لوگ موٹاپے کے لیے آتے ہیں، اسی طرح کمزور لوگ بھی حجامہ کروا سکتے ہیں کمزوری کے لیے۔ اس کے پوائنٹس علاج ہوتے ہیں، وہ پھر کمزوری کے پوائنٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ جس طرح اگر وائرل ڈیزیز ہے کوئی، تو اس کے لیے کیا کروانا چاہیے حجامہ وائرل ڈیزیز کے لیے؟ اچھا، وائرل ڈیزیز میں کچھ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جیسے نزلہ زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، یا پھر جس طرح یہ پلیٹلیٹس ٹوٹنے والے، مچھر کے کاٹنے سے ملیریا، یہ بھی وائرل ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ وائرل جو بڑی ڈیزیزیں جس طرح ہیپاٹائٹس ہو گیا، HIV ایڈز ہو گیا، یا پھر دوسری جو لمبی چلنے والی بیماری ہیں، اس میں حجامے کے بہت زیادہ بہترین ریزلٹس ہیں۔ ہیپاٹائٹس کا بھی اس میں بہترین علاج ہے، اسی طرح HIV کا بھی اس میں بہترین علاج ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹرائی کیا۔ حجامہ کرانے سے تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے بندے کو؟ حجامہ کروانے سے یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیں اب جب جسم سے خون نکالنا ہے یہ تو ایک پروسیس ہے پورا، ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم حجامہ کروائیں گے ہمیں اتنا درد ہوگا، برداشت نہیں ہو سکے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ سمپلی اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو انجیکشن تقریباً زندگی میں ہر بندی لگواتا ہے، تو انجیکشن کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور حجامے میں جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو کٹس لگتے ہیں وہ 24 آورز میں واپس کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حجامہ سنت ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں لگوایا ہے ان دنوں میں لگوانا چاہیے، یہ ویسے بھی لگوانا چاہیے کہ نہیں سنت کا انتظار کریں پھر ہی لگوائیں؟ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ دیکھیں اب ایک بندہ ہے جس نے صرف سنت پوری کرنے کے لیے حجامہ کروانا ہے، اب جو سنت پوائنٹس ہیں وہ 9 ہیں، تو وہ ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس کہتے ہیں میں نے سنت کے لیے حجامہ کروانا ہے۔ اب سنت تاریخ نہیں ہے، ہم اس کو پہلے یہی کہتے ہیں جی سنت تاریخ ہوگی چاند کی 17 19 اور 21 کو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنت تاریخ میں کروائے۔ لیکن دوسرا بندہ ہے اس کو سر درد ہے یا کوئی اور پین ہے یا مائگرین ہے یا کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے، اس کے لیے حجامہ کرو، وہ عام دنوں میں بھی کروا سکتا ہے، سنت میں بھی کروا سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شوگر والے کو نہیں لگوانا چاہیے۔ میرا 17 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا کہ حجامہ کرنے کا، 2010 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مانسیرا میں۔ 17 سال کے میرے پورے کیریئر کے اندر آج تک کبھی بھی شوگر کے کسی پیشنٹ کا کبھی زخم میں نے خراب ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ حجامہ کرنے والا ٹھیک بندہ ہو اور جو پراپر اس کی جتنی بھی حجامہ کرنے کی جو لوازمات ہیں ان کو فالو کیا جائے، پریکاشنز کو اگر فالو کیا جائے تو شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو کچھ بھی ہو وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں رکھتی۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی موسم کا بھی ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی اس موسم میں کروائیں تو زیادہ بہتر ہے یا اس میں کروائیں زیادہ بہتر ہے؟ یہ آپ نے جو سوال کیے نا، یہ اصل میں یہ ہمارے علاقے کے ساتھ اس سوال کا تعلق ہے۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ کوئی بھی بندہ میڈیکل کے حوالے سے یا
یا صحت کے حوالے سے کسی کو مشورہ نہیں دیتا، لیکن ہمارے پاکستان میں ہر بندہ ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ ہی جو ہے وہ فلاسفر ہے، تو جس کا مرضی جو کہہ لے. اب کچھ کہتے ہیں جی گرمی میں نہ کروائیں، کچھ کہتے ہیں سردی میں نہ کروائیں، کچھ کہتے ہیں پسینے سے خراب ہو جائے. بھائی اس کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گرمی ہے پھر کروائیں، سردی ہے پھر کروائیں. ہاں یہ ہے کہ اس کی مطلب ہر موسم کی اپنی احتیاطیں، ان احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے، باقی اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب حجامہ کرانے کے بعد اگر بندہ سفر کرے یا جس کو عطیہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کام نہیں کر سکتی، سائیڈ افیکٹ وغیرہ. اصل میں حجامہ علاجہ چیز ہے اور جو خون کسی کو عطیہ کرنا وہ علاجہ چیز ہے. اب خون آپ عطیہ کرتے ہیں، اس سے آپ کو چند لمحوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے ویکنس محسوس ہو سکے، لیکن حجامے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں. آپ حجامہ کروائیں، فوری طور پہ اٹھ کے اپنے مطلب روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. نہیں اس طرح میں نے خود لگوایا، آپ نے تو وضاحت کر دی، لیکن یہ میرا اپنا تجربہ ہے نا کہ میں نے حجامہ کروایا، اس کے بعد میں فریش محسوس کر رہا. بالکل اسی طرح ہے، اگر حجامہ پراپر طریقہ کار کے مطابق کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ انسان کو فریش کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم سے جو فاسد خون ہوتا ہے، فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے آدمی ایزی فیل کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی پریکاشنز کو اور جو حجامے کی جتنی بھی مطلب لازمات ہے اس کو فالو نہ کریں. فرض کریں ایک بندے کو آپ اونچی جگہ پہ بٹھا کے حجامہ کریں، وہ پہلی دفعہ حجامہ کروا رہا ہے، اوپر سے مطلب وہ خون بھی دیکھ رہا ہوگا، اس کے دل میں ڈر بھی ہوگا، حجامہ کروائے گا، اس کا بی پی لو ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر جو چیزیں لازمات آپ نے فالو نہیں کی. حجامہ کرنے کے بعد کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ کے بعد کسی قسم کی کوئی خاص پرہیز نہیں. ہم اپنے طور پہ پیشنٹس کو، مریضوں کو یہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں کہ حجامہ کیونکہ فاسد خون نکالنے کا نام ہے اور اس سے آدمی فریش ہو جاتا ہے، تازہ خون بن رہا ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 2-3-4 دن تک آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، مچھلی نہ کھائیں، اس کے علاوہ گرم غذائیں نہ کھائیں، تیز مرچ مسالوں کا استعمال نہ کریں، ان کے ساتھ ایک دن نہ نہایا جائے، کیونکہ اس کے جو کٹس ہوتے ہیں حجامے کے بالکل چھوٹے ہی صحیح لیکن ہوتے تو کٹس ہی، تو صابن میں کیمیکل ہوتے ہیں، اس لیے ہم منع کرتے ہیں. باقی اس کی کوئی خاص کوئی مطلب وہ نہیں. آپ کا واٹس ایپ نمبر ہو اور آپ کے کلینک کا صحیح ایڈریس؟ ہمارا کلینک جو ہے لاریڈا میں واقع ہے، سنی بیکری کے بالکل اپوزٹ سائڈ، طارق مارکیٹ لاریڈا، السادات ہومیو کلینک، طارق مارکیٹ لاریڈا. اور واٹس ایپ کا جو نمبر ہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو 0342 911 4251.